سو اس جہاں میں تمہارا انجام بہت اچھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے، اور جنتی داخل ہو کر کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہی ہے، جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہم کو اس سرزمین کا مالک بنایا کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام کرے۔ سو اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ جہاں چاہیں جنت میں مقام کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدائے پاک نے ہر جنتی کو بہت بڑی لمبی چوڑی جگہ دی، جس میں پورا اختیار حاصل ہے کہ جہاں چاہے قیام کرے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور کوئی جگہ ایسی بھی نہیں ہے جو قابل قیام نہ ہو، اور اپنی جگہ سے جب کسی دوسرے جنتی سے ملنے کا ارادہ کرے تو اس کا بھی اختیار ہوگا۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کی طرف سے کچھ غبار تھا اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہی ہے، جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور ہماری رسائی نہ ہوتی اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نہ پہنچاتے۔ واقعی یہ حق ہے کہ ہمارے رب کے پیغمبر حق لے کر آئے تھے، اور ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ یہ جنت تم کو تمہارے اعمال کے بدلے دی گئی ہے۔ ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی بن جائے گی، جس کو جبار و قہار اپنے دست قدرت میں لے کر الٹے پلٹے گا، جیسے تم میں سے کوئی شخص سفر میں روٹی کو الٹتا پلٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کو اہل جنت کی اولین مہمانی قرار دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہی تھا کہ ایک یہودی آ پہنچا اور کہنے لگا، اے ابو قاسم، خدا آپ پر برکت نازل فرمائے، کیا آپ کو یہ بتاؤں کہ قیامت کے دن اہل جنت کی پہلی مہمانی کس چیز سے ہوگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بتا دے۔ اس نے اسی طرح بیان کیا جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی ایک روٹی بن جائے گی جسے اہل جنت سب سے پہلے ناشتے کی جگہ کھائیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس یہودی کی بات سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھ کر اس طرح ہنسے کہ آپ کی آخری داڑھیں ظاہر ہو گئی۔ یہ ہنسنا اس خوشی میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو علوم انبیاء سابقین کو دیے تھے مجھے بھی دیے، جن میں سے بعض چیزیں نقل در نقل ہو بہو یہودیوں میں بھی مشہور و معروف ہیں۔ اس کے بعد اس یہودی نے کہا، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اہل جنت کا سالن کیا ہوگا، جس سے اولین مہمانی کی وہ روٹی کھائیں گے جو زمین سے بنی ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی بتا دے۔ اس یہودی نے کہا کہ بیل ہوگا اور مچھلی ہوگی جس کی کلیجی کے زائد حصے سے 70,000 افراد کھائیں گے۔ حضرات گرامی، جنت میں کھانے پینے کے لیے بے انتہا نعمتیں ہوں گی۔ جب جنت میں قیام ہو جائے گا تو برابر کھاتے پیتے رہیں گے، مگر سب سے پہلے بطور ابتدائی مہمانی کے جو ناشتہ پیش کیا جائے گا وہ زمین کی روٹی کا ہوگا، اور اس ناشتے کے کھلانے میں یہ مصلحت ہے کہ زمین میں طرح طرح کے مزے ودیت رکھے ہیں جو مختلف علاقوں اور ملکوں میں پھلوں اور غلوں اور سبزیوں اور دیگر اشیاء میں پائے جاتے ہیں، اور چونکہ کسی بھی شخص نے زمین سے پیدا ہونے والی ہر نعمت نہیں کھائی ہے، بلکہ کوئی اس پھل سے محروم ہے اور کسی کو وہ پھل نصیب نہیں ہوا، اس لیے زمین کی روٹی بنا کر اہل جنت کو پہلے اس کے تمام مزے بحیثیت مجموعی چکھا دیے جائیں گے، تاکہ جنت کی نعمتوں کو جب کھائیں پیئیں تو ہر شخص کو یقین ہو جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی میں نے یا کسی دوسرے نے کھایا پیا ہے وہ سب جنت کی ہر نعمت کے سامنے ہیچ ہے۔ حضرات گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا
ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتی دمکتی ہوں گی.